بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارک کے تعلق سے چند باتیں آئیں، اور آخر میں یہ بات آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاح یعنی مذاق ایسا ہوتا تھا جس میں جھوٹ نہیں، غیبت نہیں، کسی آدمی پر الزام نہیں، طعن نہیں، تشنیع نہیں، یعنی کسی کو برا کرنا، بے جا اوور سے ہنسانا کرنا کے واسطے الٹے سیدھے باتیں بولنا، ایسا مذاق نہیں ہوتا تھا۔ اب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ظرافت بولے تو مذاقیلا انداز، مذاقیلا طبیعت، مذاق کرنا ساتھیوں سے، اسے چند واقعات قلم بند کرتا ہوں، قلم بند بولے تو لکھتا ہوں کہ جن کے تحت ہم ظرافت کا صحیح تخیل قائم کر سکیں۔ سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ سب مذاق کسے بولتے، کیسا رہنا مذاق، کیا پیارے نبی ہیں، کیا پیارا دین ہے، اللہ اکبر۔ مذاق کے اندر بھی رہبری ہے، اللہ اکبر۔ انہی چیزوں کی وجہ سے لوگ اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ اسلام میں مذاق میں بھی کیسا کرنا، کسی دن میں ایسا ہے تو یہ سنیں گے تو مذاق کا صحیح اصل کیا کہتے سو ذہن بنتا ہمارا، مذاق کیسے ہونا چاہیے۔ اسی طرح اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں کے ساتھ محبت میں بھی مجھے صرف وہ واقعات ہی بیان کرنا ہے جن سے ہمیں اندازہ ہو سکے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کے ساتھ محبت کا طریقہ کیا طریقہ تھا۔ چھوٹے بچوں کے ساتھ کیسا پیار سے، کیسے محبت سے پیش آنا، وہ بھی اندازہ ہونا، وہ قصے دو بولتے ہیں۔ پہلے مذاقی قصے، ایک شخص نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر سواری کے لیے درخواست کی۔ آپ گاڑی چڑھو حضرت بولتے نہیں ایسا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کو سواری کے لیے اونٹنی کا بچہ دوں گا، ٹھیک ہے؟ یہ حضرت چھوڑے تو تمہیں کیا دیتا ہوں، اونٹنی کا بچہ کا۔ تو زمانے میں ایک چھوٹی کار، کیا چھوٹی 10 لاکھ کی کار دلاتا ہوں، کیسے کا؟ وہ شخص حیران ہوا، اچھا اونٹنی کا بچہ کیا کرے تھے، کام ہوتا گیا اس سے۔ اونٹنی ہے تو بڑی چیز ہے، تو بچے جنتی، دودھ دیتی، فائدہ ہوتا۔ بچہ نے کیا کرنا، بچے کو ابھی کھانا ہمیں، بڑا ہونا انہیں نہیں۔ تو وہ شخص حیران ہوا، کیونکہ اونٹنی کا بچہ سواری کا کام کب دے سکتا ہے؟ اونٹنی کے بچے کو سوار ہو کر سفر کرنا ہوتا، فائدہ کیا بھی نہ فائدہ ہوتا اس سے۔ عرض کیا یا رسول اللہ، میں اونٹنی کے بچے کو کیا کروں گا، تم بچہ دے تم کہتے ہیں، میں کیا کرے نا بچے کو لے کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی اونٹ ایسا بھی ہے جو اونٹنی کا بچہ نہ ہو؟ اللہ نے کیا پیارا مذاق۔ میں کب بولے میں بچہ دے تم بول کو، میں بچہ بولے تو اونٹ بولے ہوں، اونٹ بولے گا تو کیسا چھوٹے بچے کو تو، اب ہم تمہیں عمر کہتی 10 سال 15 سال، چھوٹے بچے 4 سال 5 سال 7 سال 8 سال 9 سال 10 سال ہے نا، ارے انہوں کا بچہ ہے، کس کا بچہ، انہوں بچہ، یہ بچہ کس کا ماں، یہ 10 سال کا بچہ، یہ 5 سال کا بچہ، انہوں کا بچہ۔ اچھا یہ ایک شخص ہے 70 سال کا آدمی، کیا 70، اسی ماں ہے نا، ہتا نہیں کہتی نہیں، بڈھے کو ماں ہتی نا، انہوں کون تھا تو ان کا نام بول نہیں سکا، انہوں فلاں بچہ، فلاں کے سننے بچہ کیا جنہوں بڈھے ہو گئے تو، ارے بڈھا ہوا کیا ہوا بھائی، کسی کا بیٹا تھا انہوں، کسی کے تو بچہ کہتے جس میں 10 سال والا بھی آتا، 70 سال والا بھی، ویسا مذاق کر جاتا ہے۔ میں بچہ دے دوں گا تو کیا ہو، وہ نہیں بچہ نا ہمیں اونٹ نیچے، کیا ہو، اب اونٹ کو تو بڑا آدمی نا، بچہ کیا، ان بھی کسی کا بچہ تھا نا، ان بھی تو ایسا مذاق کے اندر صحیح مذاق، جھوٹ کے رہے اس میں، ہاں بڑا ان بھی کسی نہ کسی کا بچہ تھا نا، ان بھی تو میں بچہ نے کیا کہنا گا تو بھائی ہر اون بچہ تھا نا بھائی کے، اب بولے وہ تو میں بولنے مطلب اونٹ میں دینا گا، اونٹ نیچے کیا کیوں بچہ نہیں ہونا، بچہ تھا ان بھی، اسی ماں ہے نا، ایک ماں رہی نا، کب کی رہی نا، رہی نہیں، تو پرانا بڑا اون بھی کسی نہ کسی کیا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے۔ جیسے مذاق سمجھ آیا، سچا مذاق بولتے، کیا بولتے، سچا مذاق، حقیقت۔ ایک مرتبہ ایک بڑھیا، ایک ہے
بوڑھیا کا تو ایک بوڑھی ماں خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو جنت نصیب کرے. بولے اللہ کے نبی ذرا دعا کرو نا, اللہ مجھے جنت دے سکا. تو اب آپ دعا کرے تو ہو جاتا کم, میرے کو ایسا. بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڈھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی. کیا بتا رہے بڈھی عورتیں؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بات آئی ہو تو صحیح ہوتی نا بات. تو ہائے اللہ ایسا ہو گیا تھا میری حالت کو. یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے تشریف لے گئے. بور کو نماز چلے گئے. نماز فارغ ہو کر تشریف لائے تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے آپ نے اس فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی, یہ بوڑھیا رو رہی ہے. بوڑھیا باپ روتی بوڑھی بیٹھ کو روتی ہے. بوڑھی باپ کہیں روتی ہم مگر تو اللہ نبی بول ڈالے میں جنت جاتی نہیں کہتے, بڈھی جنت جاتی نہیں کہتے, روتے ہے بیٹھ کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے کہہ دو, اس سے بوڑھی عورتیں جنت میں جائیں گی مگر جوان بن کر جائیں گی. اللہ اکبر, سچا مذاق ہے. کیا ہے جاتے بڈھی ہو کر جاتے کیا جنت میں داخل ہوتے اس ٹائم پر 70 سال والے, 80 سال والے, 90 سال والے, 100 سال والے, 60 سال والے, 50 سال والے, 40 سال والے سب کیا ہو جاتے جوان ہو جاتے. کیا ہو جاتے جنت میں کون اجلے بال والا کون جاتا نہیں, اتنے اجلے بال والے سب کیا ہو جاتے کالے بال والے ہو جاتے. سمجھ میں آیا؟ تو بوڑھی جاتی کیا جنت میں ان جوان بچی ہو جاتی. کیا ہو جاتی سمجھے بات, جوان ہو کر جاتی. تو میں بوڑھی جاتی نہیں بول رہے, ہم کہتے اتنا آ گئے, بات سچی ہے نہیں. اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دیہاتی ظاہر نامی دوست تھے, کھیڑ گاؤں کے نبی کے دوست تھے, جو اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے بھیجا کرتے تھے, کبھی کھانے پینے کی چیزیں وغیرہ. ایک روز بازار میں وہ اپنی کوئی چیز بیچ رہے تھے. اس زمانے میں کیا ایک چیز گھر سے بیچ رہے تھے. اتفاق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے. ان کو دیکھا, ان کو کھڑے والے ظاہر نامی جو نبی کا دوست ہے, نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے کیا کہیں انہوں بطور خوش طبعی کا تو طبیعت کو بہلانا, مذاق, ہلکا مذاق. کیا تو خوش طبعی کے طور پر چپکے سے کا تو کیا بولو آواز نہیں سکا, کیا نہیں سکا, چپل کا آواز بھی نہیں سکا, ہلکا پیچھے سے جا کر ان کو گود میں اٹھا لیا. ان کو گود میں وہ صحابی, اور ظرافت بطور ظرافت آواز لگائی, مذاق کے طور پر اعلان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اٹھا دل کو ان کو کیا بولتے ہیں, اس غلام کو کون خریدے گا, غلام کو کون خریدتا ہے. ظاہر نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو, کون پیچھے چک پڑ ڈالے نا, وہ معلوم ہوا نہیں پیچھے کون ہے گی, پیچھے کون ہے گی, لیکن کیسے پڑ ڈال کو یہ غلام کون بولتے, یہ غلام کون بولتے, وہ ڈالتے ہیں. ہم ڈر جاتے ہیں صحیح کو ڈالے تو غلام ہو جاتا نا, پیچھے کون بھائی ابھی کر کو مان نہیں پیچھے کون ہے گی, دیکھا نہیں. مڑ کر دیکھا, مڑ کر تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ اکبر, اللہ کے نبی واڑ ڈالے کھانا پیچھے سے. ظاہر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ مجھ جیسے غلام کو جو خریدے گا نقصان اٹھائے گا. کیا بولے گا تھے, میں میرے نعت کے آدمی بولے تو بہت نقصان میں ہوتا, بولے صحابی. سچا مذاق ہے نہیں, یہاں کے بڑوں کا مذاق. بچوں سے خوش طبعی, بچوں سے بھی کیسے مذاق. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر شفقت فرماتے, شفقت, ان سے محبت کرتے, ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے, ان کو پیار کرتے, ان کے حق میں دعائے خیر فرماتے. بچے قریب آتے تو ان کو گود میں لے لیتے, بڑی محبت سے ان کو کھلاتے. کہ بچے کے سامنے اپنی زبان نکالتے, ہمیں کہتے نا جیپ نکال مذاق کرتے نہیں, بچوں کو کھنساتے نا, چھوٹے جھولے میں اس میں بچے ہوتے نا, چی 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 شو 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 کہتے,
عجیب حالات ہے، کرتے نہیں کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی مبارک زبان نکالتے. اللہ اکبر. بچہ خوش ہو جاتا، بہلتا بچہ، کھل کھلا کر ہنستے بچے. ہمیں اکثر بچے کیا کرتے، ہنستے نہیں. کبھی لیٹے تو اپنے قدموں کے اندر تلووں پر بچوں کو بٹھا لیتے ہیں. لیٹ گئے تو اپنے تلووں پر بچوں کو تلوے بٹھا لیتے. کبھی سینہ اتھر پر بچوں کو اٹھا لیتے، کبھی تلووں پر. کیا کرتے آپ وسلم کے مبارک سینے پر. اگر کئی بچے ایک جگہ جمع ہوتے نا، بہت بچے ہوتے، کیا کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک لائن میں کھڑا کر دیتے. اللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں بازوؤں کو پھیلا کر بیٹھ جاتے اور فرماتے بھائی تم سب دوڑ کر ہمارے پاس آؤ. اے اللہ اے اللہ آ جاؤ. ایسا ہاتھ پھیلا ڈالتے، بچے دوڑ کر آتے. جو بچہ سب سے پہلے ہم کو چھو لے گا ہم اس کو یہ اور یہ دیں گے. گیم گھر میں کھیلتے ہیں بچے، پولیس چور کھیلتے اس کی. ویسا تو کیا بھی نہیں ہو، کوئی پہلے مزاج چھیتا کہ اسے 10 روپے 2 روپے 1 روپے ایک ادوی انعام. بچے بھاگ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر گرتا، کوئی سینے پر گرتا. یا اللہ کیا خوش نصیب بچے ہیں وہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سینے مبارک سے لگا لیتے اور پیار کرتے بچوں کو. اس طرح سینے سے لگا لیتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بچوں کے قریب سے ہو کر گزرتے ان کو خود السلام علیکم بولتے. بچوں کو اللہ نبی خود سلام بولتے اور ان کے سر پر ہاتھ رکھتے اور چھوٹے بچوں کو گود میں اٹھا لیتے. بالکل چھوٹے ہیں تو گود میں اٹھا لیتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی ماں کو دیکھتے کہ اپنے بچے سے پیار کر رہی ہے. امرا جنرل سے ماں جو ہے امرا کیا کرتے ہیں، بچہ کو گود کے اٹھاتے ہنساتے رہتے. میرا بچہ کہتے ہیں، ہاں کہتے نا اماں کرتی نا ایسا بچوں کو. تو جو یہ منظر دیکھتے ہیں نا بہت متاثر ہوتے، بہت اثر لیتے. کبھی ماؤں کی بچوں سے محبت کا ذکر آتا تو فرماتے ماں دنیا میں سب سے زیادہ کوئی مہربان ہے ماں ہے. ماں اپنے بچے کو کیسا محبت کرتی کہتے. سو اس کے بارے میں جب بچوں کے قریب سے ہو کر گزرتے ہیں. اچھا ہاں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی ماں کو دیکھتے کہ اپنے بچے سے پیار کر رہی ہے تو بہت متاثر ہوتے. کبھی ماں کی بچوں سے محبت کا ذکر آتا، ماں کا بچوں سے محبت کا ذکر آتا تو اللہ تبارک و تعالی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جس شخص کو اولاد دے اور وہ اولاد سے محبت کرے، اس کا حق بجا لائے، عورت کا ذمہ داری باپ پورا کرے تو وہ دوزخ کی آگ سے محفوظ رہے گا. بچوں کو کیا سکھانا، دین سکھانا. کیا مطلب، دین سکھا کر نیک بنانا، تب اللہ دوزخ کی آگ سے محفوظ کرے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی جب سفر سے تشریف لاتے تو راستے میں جو بچے ملتے انہیں نہایت شفقت سے اپنے آگے پیچھے سواری میں بٹھا لیتے. یا اللہ ہاں اللہ. گاؤں سے آج تو مکے میں داخل ہوتے ہیں نا، گھر جاتے بچے کھیلتے تو آؤ آؤ، اونٹ سامنے پیچھے، نبی کے آگے پیچھے. اللہ اکبر. بچے بیٹھ جاتے تھے. کیا خوش نصیب ہیں. بچے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے. جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا لپک کر آپ کے پاس پہنچ گئے بچے. ایسا ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کو گود میں اٹھاتے، پیار کرتے باری باری، اور کوئی کھانے کی چیز عنایت فرماتے. کبھی کھجوریں، کبھی تازہ پھل، کبھی کوئی اور چیز، بھی کیا تو کھلاتے. سوچتے میں کیا کرنا، جیب میں چاکلیٹ ڈالنا. ہم لوگ کیا کرنا، جیب میں کچھ گلیاں بچے کھیلتے دیتے رہنا. یہ سنت ہے. نماز کے وقت مقتدی عورتوں میں سے کسی کا بچہ روتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مختصر کر دیتے تاکہ بچے کی ماں بے چین نہ ہو. اللہ. زمانے میں صحابیات بھی مسجد نبوی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے الگ سے نماز پڑھتے تھے، مستورات خواتین. تو ایسا ایک نماز پڑھنے کا ماحول تھا. سب صحابیات باقاعدہ فجر نماز کو مسجد کو حاضر ہونا، 5 وقت نماز کو مسجد کو. یہ منظر تھا اس وقت میں. جب وہ نماز پڑھتے پیچھے جو مستورات مقتدی ہے نا، ان میں سے کسی بچہ روتا نا، آپ اس نے فوراً نماز کو شارٹ کر دیتے مختصر، تاکہ ماں بے چین نہیں ہونا. ماں
بس نہیں ٹھیک ہے، یہاں تک بس ہے، پھر پڑھیں گے باقی انشاءاللہ. ٹاپک بدل رہا ہے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی